ہے جی چہرے کے بال ختم کرنے کا وظیفہ۔ میرے چہرے پر بہت زیادہ غیر ضروری بال آتے ہیں، میں نے بہت سارے ٹریٹمنٹ کیے مگر وہ ختم نہیں ہو رہے۔ کوئی ایسا وظیفہ یا دعا بتا دیں جس سے میرے چہرے کے بال غیر ضروری بال ختم ہو جائیں۔ ایسا تو کوئی وظیفہ مارکیٹ میں نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ یہ اس آزمائش کو آپ سے دور کر دے اور کسی پراپر ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔ یہی ہے اس کا جی طریقہ۔ یہ وظیفے والے لوگ آپ کو خامخواہ میں ٹینشنوں میں ڈالیں گے۔ دیوار سے مشورہ کرنے کا مطلب، میں پہلے سمجھ رہا تھا کہ دیور سے مشورہ کرنے کا، پھر غور دیکھا تو دیوار سے لکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اگر تمہیں مشورہ کرنے والا کوئی نہ ملے تو دیوار سے مشورہ کر لیا کرو، یعنی اپنے آپ سے مشورہ کر لیا کرو۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کا مفہوم واضح فرما دیں۔ میرے علم میں ایسی حدیث نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے کوئی حوالہ دیں تو ہم اس کی تحقیق کر لیں گے۔ میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں یہ دیوار سے مشورہ کیوں کریں گے بھائی؟ دیوار تو چپ چاپ ہوتی ہے، خاموش ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، سودی قرض کا ذریعہ بننے سے گناہ ہوگا؟ اگر کوئی رشتہ دار ہم سے قرض مانگے اور ہمارے پاس پیسے نہ ہوں مگر ہم اپنی جاب کی بنیاد پر بینک سے لون لے سکتے ہوں تو کیا ہم لون لے کر اس رشتہ دار کو قرض دے سکتے ہیں، جبکہ انہیں بتا دیا کہ اس لون کا جو انٹرسٹ بھرنا ہوگا وہ خود ہی بھر لیں؟ کیا اس صورت میں ہمیں سود کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روشن صاحبہ انڈیا سے۔ سودی قرض میں تعاون کا گناہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے 4 انسانوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے: سود دینے والا، سود لینے والا، سودی لین دین پہ گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا۔ تو کیا مطلب؟ یہ چاروں معاون مددگار ہوتے ہیں۔ تو آپ بینک سے لون لے کر سودی قرضے میں معاونت کریں تو یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں آپ کو بھی گناہ ہوگا، یہ کام نہ کریں آپ۔ مطلقہ پکارنے سے طلاق کا حکم۔ اگر کسی عورت کا شوہر بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے ویسے ہی بیوی کو پکارے اے مطلقہ تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ راشدہ صاحبہ انڈیا سے۔ لیکن بیوی کو پیار سے جب کہہ رہا ہے نا اے مطلقہ، تو میرا خیال ہے اتنا پیار نہیں کرنا چاہیے بیوی کو، جس کے نتیجے میں مطلقے جیسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ مطلقہ کا مطلب ہوتا ہے اے طلاق یافتہ، تو یہ بھی طلاق کے الفاظ ہی ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ عورت پہلے کسی شوہر سے طلاق یافتہ ہے اور پھر شوہر یہ کہے کہ اے مطلقہ، اور شوہر یہ بھی دعویٰ کرے کہ میری نیت یہ تھی کہ یہ چونکہ طلاق یافتہ خاتون ہے، میں نے اس سے شادی کی ہے تو میں نے اس خبر دی ہے کہ طلاق یافتہ ہے، تو پھر شوہر کی بات مانی جائے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، طلاق یافتہ ہے اور آپ کی نیت بھی طلاق دینے کی نہیں تھی، آپ ایک خبر دے رہے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے۔ لیکن اگر وہ خاتون پہلے سے طلاق یافتہ نہیں ہے اور یا بیوہ ہے، یعنی طلاق نہیں ہوئی تھی بلکہ بیوہ ہوئی تھی، یا یہ کہ کنواری تھی جس سے اس نے شادی کی، پھر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے اے مطلقہ تو اس سے کہنے سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ پھر اس کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو طلاق یافتہ ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گالی دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہو، لیکن عورت بھی المرأۃ کالقاضی، جب وہ یہ الفاظ سنے گی تو عورت پر یہی لازم ہے کہ وہ اس کو طلاق کے الفاظ ہی سمجھے۔ قضان تو یعنی طلاق ہی واقع ہوگی اگرچہ دیانت نہیں ہوگی، لیکن جب عورت نے یہ الفاظ سن لیے تو وہ اور المرأۃ کالقاضی کے اصول سے عورت یہ سمجھے گی کہ اس نے طلاق دے دی ہے۔ تو اگر ایک دفعہ کہا ہے تو ایک، 2-3 دفعہ کہا ہے تو 2-3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو میاں کو چاہیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ البتہ جب پہلی دفعہ شوہر نے کہا نا مطلقہ تو دوبارہ اور 2-3 دفعہ یہ الفاظ کو ریپیٹ کیا تو اس میں پھر بہرحال شوہر کی نیت دیکھی جائے گی، یعنی پہلی طلاق تو بہر صورت میں واقع ہوگی، جب دوسری دفعہ کہا اے مطلقہ تو پھر چونکہ ایک طلاق واقع ہو چکی ہے تو پھر ہم شوہر سے پوچھیں گے آپ نے یہ الفاظ خبر دینے کے لیے کہے ہیں کہ طلاق یافتہ ہے یا نئے سرے سے نئی نیت تھی طلاق کی؟ تو پھر اگر شوہر کہتا ہے میں نے خبر دینے کے لیے کہ طلاق چونکہ ہو گئی ہے تو یہ مطلقہ ہے، تو خبر دینے کی نیت سے جب طلاق کے الفاظ کہے جائیں تو پھر خبر سمجھا جائے گا، اس کو نئی طلاق نہیں سمجھی جائے گی۔ تو اگر ایک خلاصہ میں بتا دیتا ہوں، ایک دفعہ طلاق دی ہے یعنی مطلقہ کہا ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی، اور اگر 2-3 دفعہ کہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ پھر قریبی دارالافتاء سے رجوع کریں، ان کو پوری صورتحال بتائیں، تو وہ جو بھی مفتی ہوں گے وہ اس شوہر سے اس کی نیت کا حال پوچھیں گے کہ دوسری اور تیسری دفعہ تم نے الفاظ کو ریپیٹ کیوں کیا، تمہاری نیت کیا تھی؟
تو ایسے مسائل میں جزوی طور پر کسی پراپر مفتی سے, قریبی دارالفتہ سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ کراس کویشچن کر کے شوہر سے اس کے دل کا حال معلوم کریں اور اس کے مطابق فتویٰ دیں. ایک طلاق کا حکم بہرحال میں نے بیان کر دیا ہے کہ اگر پہلے سے عورت طلاق یافتہ تھی, پھر شوہر نے کہہ دیا اے مطلقہ, تو شوہر سے نیت پوچھی جائے گی کہ آپ نے اس کو خبر دی ہے کہ تم مطلقہ ہو یا نیت طلاق دینے کی تھی. شوہر کہتا ہے طلاق دینے کی نیت سے کہا ہے تو طلاق ہوگی, شوہر کہتا ہے نہیں میری نیت نہیں تھی تو نہیں ہوگی طلاق. لیکن اگر پہلے سے عورت طلاق یافتہ نہیں تھی, پھر اے مطلقہ کہنے سے ایک طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی.